وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دیکھا گیا ہے کہ رشتے وہی ٹوٹتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں۔ ہمیں صرف وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے بھلے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو مگر ہمیں غلط ہی لگتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ چکے ہوں۔ زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں۔ محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ کسی مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں، مگر احمق شخص سے بحث مت کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے، کچھ جلدی، کچھ دیر سے اور کچھ کبھی نہیں سمجھتے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف احترام میں خاموش ہوتا ہے یا محبت میں۔ ایسے شخص کی بات پر کبھی یقین نہ کریں جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو تمہیں صرف خواب دکھائے اور کہانیاں سنائے اور اپنے ذاتی مفادات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کاربند ہو اور صرف اپنا وقت گزار رہا ہو۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑا ہے، میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ افسوس، صد افسوس، تمہاری گالیوں میں پھر بھی عورت ہوتی ہے۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔
बचपन से ही बेटों को सिखाया जाता है कि मर्द रोता नहीं है क्योंकि वो मर्द है। काश ये भी सिखाया जाए कि मर्द वो होता है जो रुलाता भी नहीं है। हम लोग भी अजीब हैं, निशानियां महफूज कर लेते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं। दिमाग एक भेड़ है, रूह भेड़िया है और ईमान चरवाहा है। अगर ईमान मजबूत नहीं है तो रूह दिमाग को खा जाती है। शेरों के आने के बाद गीदड़ मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। याद रखें, बुज़दिलों का राज तब तक होता है जब तक बहादुरों की वापसी ना हो जाए। जिस दिन आपने कमाना शुरू कर दिया, माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहाना छोड़ देंगे। जिस दिन अपनी कमाई से अपने कपड़े, जूते और घरेलू सामान खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन से गुस्से में गिलास, मोबाइल, चीजें नहीं तोड़ेंगे। रात के बचे खाने खाएंगे, फेंकेंगे नहीं। जिस शाम बाहर से ख्वार होकर कमाकर घर वापस लौटेंगे, उस पहर दिन भर सोने वालों, टीवी देखने वालों और बैठकर खाने वालों के शिकवों को हैरत से सुनेंगे और उनसे वही बात कहेंगे जो वालिदैन कहते हैं, अभी तुमने सख्तियां देखी ही कहां हैं। सब बैठे बिठाए मिल रहा है, शुक्र अदा किया करो। उस दिन आपको मालूम होगा कि आसानी से मिल जाने वाला रिस्क, घर की छत और पैरों की जमीन बहुत बड़ी नेमत होती है। उस दिन शुक्र अदा करना सीखेंगे। और जिस दिन आपने 4 बंदों की जिम्मेदारी संभाल ली, उस दिन ये जान जाएंगे कि दाने दाने की क्या अहमियत होती है। फिर आप ये ख्वाहिश किया करेंगे कि अगर आपकी औलाद या कुंबा थोड़ा सा समझदार हो जाए तो आप पर से बेजा फरमाइशों का बोझ कम हो सकता है। तो जो कल होना है वो आज से करना शुरू कर दे। रिस्क, घर, वालिदैन और अपनी नेमतों की कदर करना शुरू कर दें। ख्वाहिशों को महदूद करना और अपना बोझ खुद से उठाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत और आसानियां देगा। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको सब समझ आता है, बस किसी के एहसास समझ नहीं आते।